بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سنسان سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ آج ویسے بھی اتوار تھا، اس لیے دکانیں بند تھیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے۔ اوپر سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے بھی کسی کا اتنی ٹھنڈک میں گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اگر میرے آس پاس کوئی انسان ہوتا تو شاید میری مدد کر دیتا۔ اب مجھے یہ اپنی مدد کرنی تھی اور اپنی عزت کو بچانا تھا۔ میں آنسو صاف کرتے ہوئے بھاگتی جا رہی تھی۔ میرے پیچھے 5 لڑکے لگے ہوئے تھے جو قوت میں مجھ سے زیادہ تھے اور تعداد میں بھی۔ وہ آسانی سے مجھ پر قابو پا کر میرے ساتھ غلط کر سکتے تھے، لیکن اگر میں بھاگتی رہتی اور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی تو یقیناً میں ان کے خبیث ارادوں سے بچ سکتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں اس جنگل نما علاقے میں داخل ہو گئی۔ ابھی میں داخل ہی ہوئی تھی کہ کسی درخت کے قریب پودے کی بیل میں میرا پیر پھنس گیا۔ ڈر کے مارے میرے لبوں سے دل خراش چیخ نکلی اور میں زمین پر جا گری۔ میں نے اپنے پیر کے گرد سے اس بیل کو ہٹانا چاہا۔ اپنے پیروں کے گرد لپٹی بیل سے پیر آزاد کروا کر میں دوبارہ بھاگنے کا سفر شروع کرنے کا سوچنے لگی، لیکن میں اپنے ارادے میں ناکام ہو گئی کیونکہ وہ 5 لڑکے میرے قریب آ چکے تھے۔ اب بچ کر کہاں جاؤ گی؟ وہ مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولے۔ ان کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں ہاتھوں کے بل پیچھے کو ہونے لگی اور ان سے اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی۔ اللہ کے لیے چھوڑ دو مجھ پر رحم کرو، اللہ سے ڈرو۔ میں مسلسل روتے ہوئے اور ہاتھوں کے بل پیچھے کو کھسکتی ہوئی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر ان 5 سفاک لڑکوں کو مجھ پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا۔ ان میں شیطان آ چکا تھا اور غلاظت کی پٹی آنکھوں پر بندھ گئی تھی، اس لیے اب انہیں کچھ بھی اچھا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رات کے اس پہر اس علاقے میں بھی وہ لڑکے تنہا تھے۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ آس پاس کوئی انسان نہیں تھا۔ میں مدد کے لیے کس کو پکارتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر حلق پھاڑ کر کسی کو مدد کے لیے بلاتی بھی تو کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ اس جنگل نما علاقے میں کون میری مدد کو آ سکتا تھا؟ اوپر سے یہ جگہ تھی بھی پر اسرار۔ اس علاقے کے بارے میں نے بہت سی افواہیں سن رکھی تھی۔ صرف میں نے ہی نہیں بلکہ اکثریت کا یہی کہنا تھا کہ اس علاقے میں کسی آسیب کا بسیرا ہے، اس لیے یہاں کا رخ کم لوگ ہی کرتے تھے۔ اور آج شاید میری قسمت خراب تھی، تبھی ان لڑکوں سے میں اپنی عزت بچانے اور جان بچانے کی خاطر اس خوفناک علاقے میں گھس آئی تھی۔ ویسے بھی یہ تلخ حقیقت ہے کہ اپنی زندگی اور عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، جسے بچانے کی خاطر انسان وہ کام بھی کر جاتا ہے جیسے کرنے کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ میں نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا اس آسیب زدہ علاقے میں آؤں گی۔ اوپر سے اس جنگل کی وحشت میری روح لرزا رہی تھی، مگر اس وقت مجھے اپنی جان اور عزت کی فکر تھی، اس لیے ڈر خوف کو دل کے ایک کونے میں دفن کر دینا ضروری تھا۔ اگر اس آسیب کا خوف مجھ پر حاوی ہو جاتا تو میں اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اس لیے میں نے دل میں اللہ سے مدد مانگی اور کچھ سوچ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹھی میں قید کر کے ایک قوت سے ان لڑکوں کی طرف اچھالی۔ اس مٹی نے ان کی آنکھوں میں جا کر انہیں بلبلانے پر مجبور کر دیا۔ وہ 5 اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الٹے قدم بھاگی اور بھاگتے بھاگتے میرا سانس پھول گیا۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رک گئی۔ وہ 5 ڈھیٹ لڑکے اب بھی باز نہیں آئے تھے اور مجھے بلند آواز میں دھمکیاں دیتے ہوئے مجھ تک پہنچنے کی تگ و دو کر رہے تھے۔ ایک بار پھر میں نے بھاگنا شروع کیا اور درختوں کی ان شاخوں کے درمیان اور پگڈنڈیوں سے گزرتی ہوئی کافی دور آ گئی۔ اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ وہ لڑکے مجھ سے کافی دور ہیں، اب وہ میرا پیچھا نہیں کریں گے، مگر یہ میری خام خیالی ہی تھی کیونکہ وہ میری طرف ہی پڑ رہے تھے۔ مجھے یقین آ چکا تھا اور مجھے پکڑے بغیر میرا پیچھا کرنا آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے میں ایک بڑے پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے اور مجھے اس خوفناک رات اور دہشتناک جنگل سے نکالنے کی کوئی سبیل پیدا کر۔ آج چاند کی 14ویں رات تھی اور چاند کی روشنی میں ہر چیز کافی حد تک واضح تھی۔ ایسے میں وہ 5 لڑکے مجھے بآسانی ڈھونڈ سکتے تھے۔ اگر رات گہری ہوتی اور چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوتا تو شاید وہ لڑکے نا امید ہو کر یہاں سے چلے جاتے۔ وہ جانتے تھے چاند کی روشنی اتنی تھی کہ رات کے اس پہر بھی مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، اس لیے انہوں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب مجھے سامنے سے ایک لڑکا آتا دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھی۔
چاند کی روشنی میں اسے دیکھ کر میں اتنا تو جان گئی تھی کہ یہ ان 5 لڑکوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور لڑکا تھا۔ میں اس لڑکے سے ڈر کر بھاگنے کے لیے قدم اٹھانے لگی، لیکن اس کی بات نے میرے قدم روک دیے۔ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سوچا شاید اللہ نے کسی فرشتے کو انسانی روپ میں میری مدد کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ ابھی تو میں نے خود اللہ سے اتنی دعائیں اور التجائیں کی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی حوصلہ ملا اور میرا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پیچھے 5 لڑکے لگ گئے ہیں جو میری عزت اور جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا تو اتنے میں میرے کانوں میں ان 5 لڑکوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ وہ ہمارے قریب ہی کہیں تھے۔ میں ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ میرے سامنے کھڑے لڑکے نے مجھے حوصلہ دیا اور بولا، تم اسی پتھر کے پاس بیٹھ کر چھپ جاؤ، ان 5 لڑکوں سے میں نپٹ لیتا ہوں، جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہاں سے اٹھنا مت۔ اس نے مجھے تاکید کی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں پتھر سے دوبارہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں دل میں دعائیں کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ان 5 لڑکوں کی دل دہلا دینے والی چیخیں سنائی دی۔ میری روح تک کانپ گئی۔ وہ لڑکے نہ جانے کیا التجا کر رہے تھے۔ ان کی چیخوں کے بعد یکدم سناٹا چھا گیا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ جانے ان 5 لڑکوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اتنا چیخ رہے تھے۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب وہ لڑکا واپس آ گیا اور بولا کہ کام ہو گیا ہے، وہ لڑکے جا چکے ہیں، تم مت ڈرو۔ اس کی بات سن کر میں فوری کھڑی ہوئی اور ڈرتے ہوئے پوچھا، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہیں تم نے ان کو جان سے تو مار نہیں ڈالا؟ وہ چیخ کیوں رہے تھے؟ تم تو ایک ہو اور وہ 5 تھے۔ میں حیرانی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ جانے کیوں وہ مجھے مشکوک لگنے لگا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا اور بولا، میں کسی انسان کی جان نہیں لیتا کیونکہ یہ جرم ہے، بس ان کو بھگا دیا ہے میں نے۔ تمہیں اگر ان لڑکوں کی زیادہ فکر ہو رہی ہے تو آؤ تمہیں ان کے پاس چھوڑاؤں۔ وہ میری بات کا برا مان گیا تھا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا میں اس پر شک کر رہی ہوں۔ میری روح فنا ہو گئی اور میں نے اس سے معافی مانگی۔ میں ان لڑکوں کے سامنے دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میری بلا سے وہ مرتے یا جیتے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ کی مدد کا بہت شکریہ۔ آپ مجھے سڑک کا راستہ دکھا دیں تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں۔ میں سکون کی سانس لیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی۔ میں سوچ رہی تھی اب وہ لڑکے جا چکے ہیں تو میں بھی گھر چلی جاتی ہوں۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ میں اس جنگل میں کافی دور آ گئی ہوں، واپس جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اس سے مدد مانگ لی۔ میری بات سن کر وہ بولا، تم اب گھر نہیں جا سکتی۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی بات کی خود ہی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اب رات بہت ہو چکی ہے اور اس وقت تک جنگلی بھیڑیے، کتے اور دیگر جانور جنگل میں مٹر گشت کرنے لگتے ہیں۔ چاند کی روشنی ہونے کے باوجود سڑک کا راستہ ڈھونڈنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمارے قدموں کی آہٹ اگر کسی جانور کے کانوں میں پڑ گئی تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت ہم تک آ جائیں گے اور ہمارا چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں تو واقعی کانپ گئی، یعنی اسے بھی جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں آتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر وہ 5 لڑکے واپس کیسے گئے ہیں؟ کیا ان کو واپسی کا راستہ معلوم تھا، حالانکہ وہ بھی یہاں میری طرح پہلی مرتبہ آئے تھے؟ میں پریشانی سے بولی۔ میرا سوال بھی منطقی تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نہیں جانتا وہ لڑکے کہاں گئے ہیں، میں نے انہیں بس اس جگہ سے بھگا دیا ہے تاکہ تم تک نہ پہنچ سکے۔ باقی ان کا کیا بھروسہ وہ تمہارے انتظار میں کہیں چھپ گئے ہوں تاکہ جب تم واپس جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگو تو وہ تمہیں پکڑ لیں۔ اس کی بات میں دم تھا۔ میں واقعی سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے علاوہ یکدم میرے کانوں میں جنگلی بھیڑیے کے بھونکنے کی آواز پڑی تو میری روح تک سہم گئی۔ اب تو مجھے سردی بھی لگنے لگی تھی۔ اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم آج رات میرے ساتھ چلو، میری جھونپڑی میں رہو، صبح ہوتے ہی یہاں سے بحفاظت تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کہ اس کے ساتھ جاؤں یا نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اس نے تو میری مدد کی ہے، یقیناً یہ شریف لڑکا ہی ہوگا، اس لیے مجھے اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ رات کہیں تو گزارنی ہی تھی، اب جان کو خطرے میں ڈال کر یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں لے سکتی تھی۔ بھیڑیوں کی آوازیں میرے دل کو لرزا رہی تھی۔ تھوڑا بہت چلنے کے بعد ایک جھونپڑی آ گئی۔ وہ لڑکا مجھے لے کر اس میں داخل ہوا اور جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ اس جھونپڑی نے تقریباً 2 مرلہ جگہ گھیری ہوئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر ہم جھونپڑی میں داخل ہوئے تھے۔ جھونپڑی کے اندر کافی موم بتیاں اور دیے جل رہے تھے، جس وجہ سے کافی اجالا ہو رہا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے اپنا نام الوان بتایا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے اسے اپنا نام حیات بتایا تھا۔
میں سردی کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے چائے اور کھانا لاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا، شاید باورچی خانے میں گیا تھا۔ کچن کے داخلی راستے پر دروازہ لگا ہوا تھا، اس لیے میں مزید اندر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اس جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں جو اسی نے جلائی تھیں۔ میں سردی کا احساس کم کرنے کی خاطر آتش دان کے قریب بیٹھ گئی اور ہاتھ سینکنے لگی۔ جھونپڑی کی زمین پر اون کے بستر بچھے ہوئے تھے۔ ایک اون کی بنائی ہوئی گدی پر میں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے جانے کیوں ایک وحشت سی ہونے لگی تھی۔ دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں آنکھوں میں نمی لیے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ رات کافی ہو چکی تھی اور میں اب تک گھر نہیں گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں جانتی تھی گھر والے میرے لیے بالکل پریشان نہیں ہوں گے۔ میں انہی سوچوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی جب میری ناک سے ایک مزیدار خوشبو ٹکرائی۔ ایک دم میری بھوک جاگ اٹھی تھی۔ میں کب سے بھوکی تھی، صرف صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا۔ اب بھوک یکدم جاگ اٹھی تھی۔ سردی کی شدت میں بھی کافی کمی آئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکا الوان کچن سے باہر آیا اور اس نے میرے آگے ایک ٹرے رکھی۔ ٹرے میں 2 چائے کے کپ تھے جن میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ 2 پلیٹیں تھیں۔ ایک میں بھنا ہوا گوشت تھا اور دوسری پلیٹ میں کیا تھا میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس پلیٹ کے اوپر ایک اور پلیٹ تھی جس سے مجھے پلیٹ کے اندر کیا تھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیر، اوپر والی پلیٹ اس نے مجھے پکڑائی اور ڈھکی ہوئی پلیٹ کو سائڈ پر رکھ دیا۔ میں خوشی سے بھنا ہوا گوشت کھانے لگی اور ساتھ ہی الوان کی تعریف کرنے لگی کہ اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ گوشت کھانے کے بعد میں نے چائے کا کپ اٹھایا۔ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے الوان بھی چائے پی رہا تھا، لیکن اس نے بھنے ہوئے گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ جب ہم دونوں نے چائے پی لی تو اس نے اپنی پلیٹ سے ڈھکن کے طور پر ڈھکی ہوئی دوسری پلیٹ اٹھائی۔ اس کے اندر کچا گوشت تھا۔ اس نے ٹرے پر رکھی ہوئی چھری اٹھائی اور اس سے کچا گوشت کاٹ کر کھانے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ اب مزے سے کچا گوشت کھا رہا تھا۔ گوشت سے نکلتا خون اس کے ہونٹوں اور ٹھوڑی کو رنگین کر رہا تھا، مگر وہ بے پرواہ تھا۔ مجھے متلی ہونے لگی اور ایک بار پھر خوف کے مارے میں کانپنے لگی۔ کچا گوشت کھاتے ہوئے وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ مجھے سگنل دینے لگے کہ میں کسی بہت غلط جگہ آ گئی ہوں۔ کہیں یہ اس آصف کا گھر تو نہیں جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اسی جنگل میں رہتا ہے؟ تو کیا سامنے بیٹھا لڑکا وہ آصف تھا؟ یہ سوچ کر ہی میری روح فنا ہو گئی۔ لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ یہ آصف کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ایک آصف کسی کی اتنی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ میں پریشانی سے سوچ بچار کرنے لگی۔ میرے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی کو وہ بھانپ چکا تھا۔ اس نے تولیے سے اپنا منہ صاف کیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، گھبراؤ مت، میں وہی جن زادہ ہوں جو اس جنگل میں رہتا ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، میرے علاوہ اور بھی بہت جنات اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن تم ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہو۔ اس کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کانپتے ہوئے اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑے اور کہا، مجھے مت مارنا، میرا کوئی قصور نہیں، میں جان بوجھ کر تمہارے علاقے میں نہیں آئی، میں یہاں سے واپس چلی جاؤں گی اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، تم پلیز مجھے مت مارنا۔ میں روتے ہوئے مسلسل یہی بولی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک بار پھر حوصلہ دیا اور کہنے لگا، مجھے بتاؤ تم یہاں کیسے پہنچی اور تم کون ہو؟ مجھے سچ سچ بتانا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم بھی مجھے اپنا دوست سمجھو۔ اس کی بات سن کر میں نے آنسو پہنچے اور اسے بتانا شروع کیا۔ میں سوچ رہی تھی اگر میں نے اسے سب سچ بتایا تو وہ غصے میں مجھے مار دے گا کہ میں اس علاقے میں کیوں گھس آئی تھی۔ میرا اسے بتانا ضروری تھا کہ میں جان بوجھ کر یہاں نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے بتایا میرا نام حیات ہے، میرا تعلق کراچی شہر سے تھا۔ امی ابو کو بہت شوق تھا کہ ان کی اولاد صرف بیٹا ہو، انہیں بیٹی بالکل پسند نہیں تھی، بلکہ ہمارے خاندان میں تو سب لوگ ہی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے اور بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ جب امی ابو کی پہلی اولاد بیٹی یعنی میں پیدا ہوئی تو ان کو اتنا غصہ آیا، ان کا تو دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی بے اولاد کی جھولی میں مجھے ڈال دیں، لیکن اپنے پاس نہ رکھیں۔ پھر 1 سال بعد ان کے گھر جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد مزید 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 4 بیٹوں کی پیدائش کے بعد میری امی کے سسرال میں واہ واہ ہونے لگی۔ سب امی کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ امی تو صرف اپنے 4 بیٹوں سے پیار محبت کرتی تھی، میری حیثیت ان کے آگے کچھ بھی نہ تھی۔ انہوں نے مجھے کبھی ویسے پیار نہ کیا تھا جیسے وہ میرے چھوٹے بھائیوں کو کرتی تھی۔ نہ صرف امی ابو مجھ سے دور دور رہتے تھے بلکہ پورے سسرال کا حال ہی یہی تھا۔ نہ دادا دادی مجھ سے پیار کرتے تھے اور نہ ہی امی ابو۔
میری تائی کی 2 بیٹیاں تھیں جو مجھ سے بڑی تھیں، اور ان کا حال بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ اس بھرے پڑے گھر میں صرف ہم 3 لڑکیاں تھیں جو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا اور دوست تھیں۔ ہم تینوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھیں کیونکہ ہم تینوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ماں باپ، دھدیال والے اور خاندان والے ہمیں اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ ہماری حیثیت اس گھر میں بس اتنی تھی کہ ہم سے ملازمہ کی طرح کام کروائے جاتے تھے۔ ہم تینوں دن رات گھر کی صفائی میں مصروف رہتی تھی۔ گھر بھی بہت بڑا تھا، امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے صفائی کرتے کرتے ہاتھ درد کرنے لگتے تھے، مگر کسی کو ہماری پرواہ کہاں تھی۔ چونکہ میری دونوں کزنز مجھ سے بڑی تھیں، اس لیے ان کی شادی ہو گئی تھی اور میں اب تنہا اس گھر میں رہ گئی تھی۔ ابھی ان دونوں کی شادیوں کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ان دونوں ہانیہ اور ثانیہ کے 2 بھائی تھے۔ ایک مجھ سے بڑا تھا جس کا نام شرجیل تھا، وہ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ یہ تو میں جانتی تھی مجھے اس گھر میں کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا، مگر شرجیل واحد لڑکا تھا جو مجھے ہمیشہ حقارت اور نفرت سے دیکھتا تھا۔ کبھی کبھار مجھے لگتا تھا جیسے وہ مجھے خباثت بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس بات کا ذکر ایک دن میں نے اپنی امی سے بھی کیا، مگر وہ غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی اور الٹا مجھے کہا میں شرجیل پر الزام لگا رہی ہوں۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا اور میں مایوس ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ امی سے کوئی بات شیئر نہیں کروں گی۔ شرجیل اس گھر کا لاڈلا بیٹا تھا۔ دادا دادی سمیت سب گھر والے اس سے بڑا پیار کرتے تھے، اس لیے میں جانتی تھی کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے اپنے لبوں پر قفل لگا لیا۔ اس کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا جیسے شرجیل میرا پیچھا کرتا ہے۔ اگر میں بازار جاتی یا کسی سہیلی کے گھر چلی جاتی تو وہ میرے پیچھے پیچھے آ جاتا۔ مجھے یہ سب بہت برا لگنے لگا تھا۔ ایک دفعہ شرجیل کو دھمکی دی تھی کہ وہ میرا پیچھا کرنا چھوڑ دے۔ اس نے بات کا بتنگڑ بنا کر گھر والوں کے سامنے پیش کیا اور پھر میری خوب بے عزتی ہوئی۔ میں رونے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سب نے شرجیل کا یقین کیا تھا اور مجھے برا بھلا کہا تھا۔ امی نے تو مجھے تھپڑ تک مار دیا تھا۔ میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اب صرف خاموش رہنے میں ہی عافیت تھی۔ ایک دن میری سہیلی ساریہ کا فون آیا۔ وہ بیمار تھی، اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی اور وہ اپنی ماں کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ابو سارا دن کام پر ہوتے تھے اور اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے گھر رہنے چلی جاتی ہوں۔ آج کل گھر میں 2-3 ملازمائیں آتی تھیں جو گھر والوں نے گھر کے کام کاج کے لیے رکھی ہوئی تھیں، اس لیے مجھے معلوم تھا امی مجھے ساریہ کے گھر جانے کی اجازت دے دیں گی۔ اگر گھر کے کاموں کا بوجھ مجھ پر ہوتا تو میں کبھی گھر سے نہ نکل سکتی۔ امی نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی اور وہ مجھے کبھی کسی کام سے منع بھی نہیں کرتی تھی کیونکہ انہیں میری ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ میرا دل اکثر بہت ٹوٹتا تھا۔ اسی دن میں رکشے میں بیٹھ کر اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ 2 راتیں میں اس کے ساتھ رہی اور اس کا بہت خیال رکھا۔ میرا ارادہ کچھ اور دن یہاں رکنے کا تھا، لیکن تیسری رات کو ہی مجھے شرجیل کا فون آیا۔ اس نے بتایا تمہاری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جلدی باہر آؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، ہسپتال جانا ہے۔ شرجیل کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ امی مجھ سے پیار نہ کریں مگر میں ان سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ شرجیل کی بات سن کر امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں بھاگتی ہوئی گئی۔ ساریہ کو بتا کر میں گلی پار کر گئی۔ گلی کے آخر میں مجھے شرجیل اپنی گاڑی میں بیٹھا نظر آیا۔ میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ ہم لوگ کراچی شہر سے کافی دور آ گئے تھے اور میں پریشان تھی امی کو سب اتنی دور ہسپتال کیوں لے کر گئے، حالانکہ قریب ہی ہسپتال تھے۔ ایک سنسان جگہ آ کر اس نے گاڑی روکی۔ اسی دوران مجھے 4 لڑکے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے آ کر شرجیل سے ہاتھ ملایا۔ شرجیل نے ان 4 لڑکوں سے پیسے وصول کیے اور کہنے لگا یہ میری کزن ہے حیات، آج رات ہم اس کے ساتھ اپنی رات رنگین کریں گے اور پھر اسے مار دیں گے۔ ویسے بھی گھر والے تو حیات سے کوئی پیار نہیں کرتے، اس لیے اس کا مر جانا بہتر ہے۔ پہلے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے بعد اسے مار ڈالیں گے۔ ان 5 کی گفتگو سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ شرجیل جھوٹ بول کر مجھے یہاں لایا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ وہ 5 اب میری طرف بڑھ رہے تھے، ان کی گندی نظریں مجھ پر تھیں، اس لیے اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بچنے کے لیے اس علاقے میں داخل ہو گئی تھی جس کے بارے میں سب نے یہی کہا تھا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، لیکن جب انسان کو اپنی جان اور عزت بچانی ہو تو وہ کسی اندھے کنویں میں بھی چھلانگ مار سکتا ہے۔ اس طرح میں اس علاقے تک پہنچ گئی تھی۔ اپنی کہانی سنا کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں اسے بتا چکی تھی کہ میں خوشی سے جنات کے علاقے میں نہیں آئی تھی۔ میں اسے ڈرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اب وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں مسلمان جن زادہ ہوں، میں اکثر جنگل کا چکر لگاتے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں اور اس وقت بھی میں مٹر گشت کر رہا تھا۔
جب تم مجھے نظر آئیں میں جان گیا تھا تم مصیبت میں ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا تو یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ وہ مسلمان تھا۔ اب میرا ڈر کافی کم ہو گیا تھا۔ اس نے آتش دان میں مزید لکڑیاں ڈالی تو آگ تیز ہو گئی۔ وہ بولا یہ آگ تم سیک لو اور یہیں سو جاؤ، میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے مجھے کہا اور پھر وضو کرنے چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے ایک جانب اون کا لمبا کپڑا بچھایا اور نماز ادا کرنے لگا۔ میں اسے کافی دیر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی رہی اور سوچا یہ کتنا نیک جن زادہ ہے، مجھے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے ہی جمائیاں لینے لگی اور پھر اونگنے کے بعد سو گئی۔ رات کے جانے کس پہر میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دماغ نے ہوش پکڑا تو مجھے سب یاد آ گیا۔ اس جن ذات کو دیکھا جو اب بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ جانے وقت کیا ہو رہا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے شدید نیند آ رہی تھی کیونکہ بھاگتے بھاگتے میں کافی تھک گئی تھی۔ سو ایک بار پھر مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ باہر ٹھنڈک پڑ رہی تھی اور درجہ حرارت کافی گر گیا تھا، مگر اس جھونپڑی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے جون کا مہینہ ہو۔ گرمائش مجھے سکون دے رہی تھی، اس لیے نیند بھی بہت اچھی آئی تھی۔ دوبارہ آنکھ تب کھلی جب اس جنزادے نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہنے لگا فجر کی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لو۔ اس کے جگانے پر میں اٹھ گئی تھی۔ ویسے بھی میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنے لگی۔ اتنے میں وہ جنزادہ میرے لیے ناشتہ بنا لایا۔ اب بھی وہ کچا گوشت کھا رہا تھا، لیکن اس مرتبہ مجھے اس سے ڈر نہیں لگا۔ وہ کہنے لگا اب میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ مزید بولا مجھے تم بہت پسند آئی ہو، میں تم سے دوبارہ ضرور ملوں گا۔ اس نے بتایا اس کی ایک بہن ہے جس پر کچھ جنات نے جادو کر دیا ہے، اس لیے اب اسے اپنی بہن کے پاس اپنی دنیا میں واپس جانا ہوگا۔ جب وہ واپس آئے گا تو مجھ سے ضرور ملے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس بے رحم دنیا میں تم ہی ایک رحم دل مجھے ملے ہو اور میں تم سے دوبارہ ملنا ضرور چاہوں گی۔ میں نے اس سے کہا جب وہ مجھے جنگل پار کروا کر لے جانے لگا تو مجھے اچانک ایک چیز یاد آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ایک جن زادے ہو، کل بھی تم مجھے میرے گھر چھوڑ سکتے تھے، لیکن تم نے مجھے ساری رات اپنی جھونپڑی میں کیوں رکھا؟ یہ سن کر وہ مسکرا دیا اور بولا کہ رات کو تمہارا میرے ساتھ جنگل سے باہر نکلنا خطرناک ہو سکتا تھا، اور بھی جنات اگر تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیتے تو ہنگامہ کرتے، اس لیے کل کی بجائے صبح ہونے کا انتظار کیا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیا تھا۔ مزید وہ بولا کہ تم اپنے اس کزن سے اب دور رہنا اور میرا انتظار کرنا۔ میں نے ایجاب میں سر ہلا دیا۔ گھر آ کر کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا تم اتنی جلدی کیسے آ گئی یا تمہاری دوست کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ مجھے کافی دکھ ہوا۔ مزید مجھے پتا چلا شرجیل کو بخار چڑھ گیا تھا، وہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ یقیناً وہ الوان سے ڈر گیا ہوگا کیونکہ اسی نے تو سب لڑکوں کو ڈرا کر بھگایا تھا۔ مجھے شرجیل سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گی کہ اس نے میرے ساتھ کتنی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں جانتی تھی کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، اس لیے بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ میں اللہ کی بہت شکر گزار تھی کہ اس نے اس رات میری عزت بچائی تھی۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ میں اس جنزادے الوان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا جب وہ اپنی دنیا سے واپس لوٹے گا تو مجھ سے ضرور ملے گا۔ میں اسے یاد کر رہی تھی کیونکہ وہ انسانوں سے بہت اچھا تھا، وہ میرا محسن بھی تھا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے ایک خط ملا۔ میں نے اٹھا کر اسے پڑھنا شروع کیا۔ خط شرجیل کا تھا جس میں وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ شرجیل جیسا سفاک لڑکا بھی نرم پڑ سکتا تھا اور اپنا غرور توڑ کر کسی سے معافی مانگ سکتا تھا۔ پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ شرجیل مجھ سے معافیاں مانگتا تھا، مجھے تحائف دیتا تھا، میرے لیے کھانے کی چیزیں لاتا تھا، رات کو مجھ سے باتیں کرنے کمرے میں آ جاتا تھا اور اپنے رویے کے مجھ سے معافی بھی مانگتا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں شرمندگی محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ ویسے بھی میرا دل بہت نرم تھا، میں ہر کسی کو معاف کر دیتی تھی۔ اوپر سے شرجیل تو واحد انسان تھا جو مجھ سے معافی مانگنے کے لیے 100 جتن کر رہا تھا اور پاپڑ بیل رہا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ ویسے بھی اس کا رویہ بدل گیا تھا۔ 2 ماہ گزر چکے تھے اور ابھی وہ جنزادہ واپس نہیں آیا تھا۔ میں اس جنزادے الوان کو اب بھول گئی تھی کیونکہ اب صرف شرجیل ہی میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ اس کا بدلا ہوا رویہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میری سالگرہ والی رات اس نے مجھے تحفہ دیا، حالانکہ گھر میں کسی کو میری سالگرہ یاد نہیں تھی۔ مجھے سالگرہ وش کرنے کے ساتھ ساتھ شرجیل نے مجھے تحفہ دیا اور پھر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ یہ سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ سچ تو یہ تھا میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔
میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیا تھا۔ شرجیل نے خوش ہو کر میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ اس نے مجھ سے کہا، بہت جلد گھر والوں سے کہہ دوں گا ہم دونوں کی شادی کر دیں، تب تک کسی کو ہمارے رشتے کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ شرجیل کی بات سن کر میں نے اعجاب میں سر ہلا دیا تھا۔ اس رات میں بہت خوش تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی میں ایک بار پھر جال میں پھنس چکی ہوں۔ اس رات میں یہ سوچ رہی تھی کہ شرجیل گھر کا لاڈلا بیٹا تھا، اگر میں اس کی بیوی بن گئی تو سب کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو جائے گا، میں بھی سب کی لاڈلی بن جاؤں گی اور سب لوگ مجھ سے پیار کریں گے، میرے اپنے ماں باپ مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھیں گے۔ بس اس سوچ نے مجھے ساری رات جگائے رکھا تھا۔ میں بہت خوش تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی تھی۔ ایک رات شرجیل مجھے ہوٹل میں لے گیا، وہاں ہم نے کھانا کھایا اور پھر وہ دھوکے سے مجھے ہوٹل کے روم میں لے گیا اور پھر اس نے میرے ساتھ ایک بار پھر زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں دنگ رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج پھر تم میرے جال میں پھنس گئی، تمہیں کیا لگتا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ ارے تم جیسی گھٹیا لڑکی سے مجھ جیسا انسان کیسے پیار کر سکتا ہے؟ میں نے صرف محبت کا ڈرامہ کیا تھا تاکہ تمہیں اپنے جال میں پھنسا سکوں۔ اب تم ایک بار پھر میرے جال میں پھنس گئی ہو۔ جو کام اس رات پورا نہیں ہو سکا وہ آج رات ہی ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی شرجیل اتنا بڑا ڈرامہ رچا سکتا ہے۔ کاش میں الوان کی بات مان لیتی۔ آج وہ مجھے شدت سے یاد آیا تھا۔ اس نے مجھے جانے سے پہلے تلقین کی تھی کہ شرجیل سے دور رہنا، مگر میں نے اس کی بات پر عمل نہیں کیا تھا۔ اب بھاگنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس مرتبہ ساری التجائیں رد گئی تھیں۔ شرجیل میرے قریب آ چکا تھا۔ میری مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے میرا دوپٹہ کھینچا اور میرے جسم و روح کو نوچ کر رکھ دیا۔ وہ مجھے ہوٹل میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں روتی ہوئی اور تکلیف دہ حالت میں ہوٹل سے نکلی تھی۔ میں واپس گھر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ سب ختم ہو چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں مر جاؤں گی، مجھے زندہ نہیں رہنا، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا تھا۔ اب میں کس طرح زندہ رہ سکتی تھی؟ میں کرب سے سوچتے ہوئے سڑک پر چل رہی تھی۔ اسی اثنا میں یکدم بغیر دھیان کے میں گاڑی کے آگے آ گئی۔ گاڑی کے ساتھ میرا بری طرح سے تصادم ہوا اور میں دور زمین پر جا گری۔ درد سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال پایا۔ معلوم ہوا کہ میں معذور ہو چکی ہوں۔ ایکسیڈنٹ میں میری ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگ گئی تھی۔ ہسپتال والوں نے مجھ سے گھر والوں کا نمبر پوچھا تو میں نے ہانیہ کا بتا دیا۔ میں اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہانیہ کو میری حالت کا پتہ چلا تو وہ بھاگی آئی تھی، مگر میرے منع کرنے کے باوجود وہ میرے والدین کو بھی لے آئی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر امی ابو رو رہے تھے۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ حیات بیٹا، ساری عمر ہم نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، اب قدرت نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ امی ابو روتے ہوئے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگ رہے تھے، مگر میں کیا کرتی؟ مجھ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ دل ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا۔ میں سخت صدمے میں تھی۔ کچھ دن ہسپتال رہ کر ابو اور امی مجھے گھر لے گئے۔ میں صرف بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ شرجیل لاپرواہ انداز میں مجھے دیکھتا تھا۔ اب تو گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ مجھے اس جیسے ذلیل اور بے غیرت انسان پر بہت غصہ تھا۔ اگر میں چلنے پھرنے کے قابل ہوتی تو اس کا گلا دبا دیتی، لیکن افسوس میں معذور ہو چکی تھی۔ نہ صرف اپنی عزت گنوائی تھی بلکہ خود کو بھی دوسروں کا محتاج بنا دیا تھا۔ کاش میں شرجیل کے جال میں نہ پھنستی۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں، لیکن امی ابو کی محبت مجھے یہ سب کرنے سے روک رہی تھی۔ اب امی ابو مجھے وہ محبت دے رہے تھے جس کے لیے میں ہمیشہ ترستی آئی تھی۔ صرف امی ابو کا ہی رویہ بدلا تھا، باقی سب ویسے کے ویسے ہی تھے جیسے میرے ساتھ پہلے ہوا کرتے تھے۔ ایک مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ 2 ماہ بعد شرجیل کی شادی تھی، اس کی پسند کی لڑکی سے۔ میں نے اب تک امی ابو کو شرجیل کی اصلیت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں کمرے میں تنہا سوتی تھی۔ امی تو ساتھ سونے کا کہتی تھی مگر مجھے تنہا رہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ ایک رات میں تنہا کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک کمرے میں گرمی کا احساس ہوا، حالانکہ اے سی تو چل رہا تھا۔ جب میں نے بامشکل آنکھیں کھولی تو دیکھا سامنے کوئی کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی کیونکہ کمرے کے دروازے کو تو میں نے لاک کیا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھ کے میں روزانہ کمرے کو لاک لگاتی تھی تاکہ وہ خبیث شرجیل میری معذوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمرے میں نہ آ جائے۔ میں مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئی کہ رات کے اس پہر کمرے میں کون گھس گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ الوان ہے، میرا محسن، تو اسے دیکھ کر آنسو آ گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ حیران ہوا اور پوچھنے لگا، کیوں رو رہی ہو حیات؟ میں نے آنسو صاف کیا اور اسے پوچھا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو الوان؟ یہ سن کر وہ بولا، میری بہن اب صحت یاب ہو چکی ہے، کچھ جنات اس کے پیچھے پڑ گئے تھے
اور اسے نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے برے جنات کو میری بہن حلیمہ پر حاوی کر دیا تھا۔ بس اسے ان جنات کی قید سے چھڑواتے ہوئے بہت دیر لگ گئی۔ اب وہ جنات مر چکے ہیں۔ چونکہ میری بہن اب ٹھیک ہے اس لیے میں تمہیں دیکھنے بھاگا چلایا، اس نے بتایا، لیکن میرے آنسو تھمے نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ ایک الوان ہی تھا جو میرا بدلہ شرجیل سے لے سکتا تھا۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، سو میں نے اسے سب کچھ بتایا کہ کس طرح شرجیل نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا اور مجھے اس حالت تک پہنچا دیا۔ اپنے ساتھ گزرے واقعات اسے سنا کر اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھا اور کچھ وظائف پڑھنے لگا۔ میں ایک پل کو حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگا، میں 3 دن تک یہ عمل کروں گا، اس سے تمہاری معذوری ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں تمہارے جسم میں کچھ عرصے کے لیے بسیرا کر لوں گا، جس سے میری طاقت تم میں آ جائے گی اور میں شرجیل سے تمہارا بدلہ لوں گا۔ اس جنزادے کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں ایسا ہی چاہتی تھی۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے سلا دیا۔ اس کے بعد وہ ساری رات میرے کمرے میں ہی رہا تھا۔ 3 راتیں اس نے مجھ پر وظائف پڑھ کر پھونکے، جس کے بعد میں اپنے پیروں پر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ الوان نے مجھے منع کیا تھا کہ ابھی میں کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کروں کہ میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ سب جب ٹھیک ہو جائے گا تو ہی سب کو سچ بتاؤں۔ ابھی بس مجھے معذوری کا ناٹک کرنا تھا۔ اس کی بات میں سمجھ گئی تھی۔ جب چاند کی 14ویں رات آئی تو وہ جنزادہ الوان میرے کمرے میں آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے میں تمہارے جسم میں بسیرا کر لوں۔ میں نے اس کی سب باتوں کو سمجھا۔ وہ میرے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ کچھ لمحے میں اذیت کا احساس ہوا اور پھر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا تھا۔ اس رات میں شرجیل کے کمرے میں گئی اور اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دراصل یہ میں نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ جنزادہ الوان کر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھ میں اتنی طاقت آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر شرجیل حیران ہوا اور کہنے لگتا کہ تم دوبارہ اپنے قریب دیکھنا چاہتی ہو مجھے، اس لیے خود چل کر یہاں آئی ہو۔ ویسے سچ بتاؤں، میری توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لیے تم نے معذوری کا ڈرامہ کیا تھا نا۔ ویسے جان لو کہ میری شادی ہونے والی ہے اب اپنی پسند کی لڑکی سے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں اس کے قریب گئی اور اس کے چہرے پر کس کے تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تیز تھی کہ اس کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا۔ اس کا ناک بھی خون آلود ہو گیا، گال بھی سوج گیا تھا۔ یہ طاقت اس جنزادے کی تھی، ورنہ میرے تھپڑ سے تو شرجیل جیسے لڑکے کا کچھ بھی نہیں بگڑنا تھا۔ ایک پل کے لیے شرجیل ہل گیا تھا۔ تیری اتنی جرت کہ تجھ جیسی 2 ٹکے کی لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ غصے میں مجھے مارنے کے لیے میری طرف بڑھا۔ اس نے ہاتھ فضا میں اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ مجھے مارتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا۔ اس کا ہاتھ اس شدت سے مڑا تھا کہ اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ درد سے چیخا تھا۔ میں نے فوری اسے زمین پر پٹخا اور فوری اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اب زور زور سے چیخ رہا تھا۔ گھر کے سب افراد اس کمرے میں جمع ہو گئے تھے اور اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس کی یہ حالت کس نے کی ہے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، یہ سب حیات نے کیا ہے۔ وہ کوئی معذور نہیں ہوئی بلکہ وہ معذور ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر سب اسے حیرانی سے دیکھنے لگے اور اسے جراح کے پاس لے گئے۔ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی یہ حالت میں نے کی ہے۔ میں تو معصوم بنی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ سچ تو یہ تھا میرے جسم میں وہ جن زیادہ تھا، میں تو ہوش میں ہی نہ تھی۔ اس رات امی نے مجھے اپنے کمرے میں سلایا تھا اور مجھے تسلی دی تھی کہ تم فکر مت کرو، ہم جانتے ہیں تم ایسا نہیں کر سکتی۔ شرجیل کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ امی کی بات سن کر میں مسکرا دی تھی۔ امی نے اس رات مجھے اپنے ساتھ سلایا تھا۔ خیر، اگلے دن آدھی رات کو میں پھرتی سے بیڈ سے اٹھی اور دروازے کے اندر سے کنڈی کھولے بغیر دروازے کے آر پار ہو کر دوسرے پورشن میں چلی گئی۔ وہاں شرجیل سو رہا تھا۔ میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے خون اترایا ہو۔ میں دروازے کے آر پار ہو کر شرجیل کے کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے کی لائٹ جلائی۔ اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھا اور مجھے مارنے کے لیے آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے میں نے اس کے دوسرے بازو کو اس قوت سے کھینچا کہ اس کے بازو کی ہڈی چٹک گئی اور وہ ایک بار پھر درد کی شدت سے چیختے ہوئے گر گیا۔ میں پھرتی سے امی والے کمرے میں واپس آ کر سو گئی۔ گھر والے شرجیل کی چیخیں سن کر بھاگے آئے تھے۔ جب شرجیل نے بتایا کہ یہ سب حیات نے کیا ہے تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ امی نے گواہی دی کہ یہ سب حیات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو سو رہی تھی۔ ویسے بھی یہ کام نازک سی لڑکی کے بس کی بات نہیں۔ امی کی بات سے سب نے اتفاق کیا تھا کہ مجھ جیسی نازک لڑکی کیسے شرجیل جیسے ہٹے کٹے لڑکے کا بازو توڑ سکتی ہے۔ البتہ سب پریشان تھے کہ ہو کیا رہا تھا۔ یوں شرجیل کی دوسری بازو بھی
جڑوا دی گئی۔ اب اس سے بدلہ لینا باقی تھا۔ ایک رات وہ سو رہا تھا جب میں دوبارہ اس کے کمرے میں گئی اور ابلتا ہوا پانی اس پر گرا دیا۔ درد کے مارے وہ بلبلا اٹھا تھا، اس کے جسم پر چھالے نکل آئے تھے اور وہ درد کے مارے تڑپ رہا تھا۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے مجھے مارنے آتا تھا، مگر میں کوئی عام انسان نہیں تھی، اس لیے وہ تھک چکا تھا اور جان چکا تھا۔ اب مجھے پکڑنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے اس پر بہت جسمانی حملے کیے تھے اور اب باری دماغی حملے کی تھی، یعنی اسے ذہنی اذیت دینے کی۔ میں کبھی اسے دیوار پر چل کر دکھاتی تھی تو کبھی پنکھے پر لٹک کر الٹا دکھاتی تھی۔ جب کبھی وہ مجھے یوں دیکھتا ڈر جاتا تھا اور چیختا چلاتا تھا۔ سب اسے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ جس لڑکی سے اس کی شادی ہونی تھی اس نے شرجیل کو پاگل کہہ کر چھوڑ دیا تھا اور کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ اب پورے خاندان میں، اپنے دفتر اور دوستوں میں شرجیل پاگل شمار ہونے لگا تھا۔ اب وہ اکثر روتا بھی تھا، مجھے دیکھ کر بھوت بھوت کہنے لگتا تھا۔ گھر والے اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی دکھا چکے تھے۔ 5 مہینے وہ مسلسل اذیت میں رہا تھا اور ایک دن بالآخر اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ جس وقت وہ سب کے سامنے اپنا جرم قبول کر رہا تھا اس وقت وہ جنزادہ میرے جسم سے نکل گیا تھا اور چپکے سے میرے پہلو میں کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے سوا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ شرجیل نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے میرے ساتھ کتنا کچھ غلط کیا ہے۔ اس نے سارا کچھ سب کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ اور بھی کئی لڑکیوں کی عزت سے کھیل چکا ہے۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ جوڑ کر اور میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگی۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت اذیت دی ہے، تم مجھے معاف کر دو اور مجھ سے مزید بدلہ مت لو۔ میں تھک گیا ہوں اور ہار مانتا ہوں۔ میں نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس مرتبہ میں اسے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ جب گھر کے لاڈلے بیٹے شرجیل کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آیا تو سب اس پر تھو تھو کرنے لگے۔ آج صحیح معنوں میں سب کا غرور ٹوٹا تھا اور سب کے دل لرز گئے تھے۔ سب نے مجھے، ہانیہ اور ثانیہ کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، ہم غلط تھے جو بیٹیوں سے نفرت کی، حالانکہ تم بیٹیوں نے ہمیشہ اچھا کیا اور ان بیٹوں نے ہماری ہی پیٹھ میں چھرے گھونپے۔ میں اب بہت خوش تھی۔ شرجیل کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اب وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میرا بدلہ جنزادے الوان نے لیا تھا۔ اس رات میں نے جنزادے کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا تھا، تم نے شرجیل کو مار کیوں نہیں دیا؟ بلکہ میں تو چاہتی تھی وہ معذور ہی ہو جاتا۔ یہ سن کر وہ بولا، اگر میں اسے مار ڈالتا تو اس کی سزا پوری نہ ہوتی، اور اگر میں اسے معذور کر دیتا تو وہ صرف گھر والوں کی ہمدردیاں سمیٹتا اور گھر والے اسے معاف کر دیتے۔ اس لیے اس کی یہی سزا ہے کہ وہ زندہ بھی رہے اور گھر والوں کی نفرت بھی سہے۔ اس کی بات سن کر میں لاجواب ہو گئی تھی۔ اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اس جنزادے کی میں بے حد شکر گزار تھی جس نے ہمیشہ میری اتنی مدد کی تھی۔ اب گھر میں سب مجھے بہت پیار کرنے لگے تھے۔ سب بدل گئے تھے اور یہ سب الوان کی وجہ سے ہوا تھا۔ بہت جلد اچھی جگہ سے میرا رشتہ آیا اور میری شادی کر دی گئی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا۔ اب جب بھی میں میکے آتی تھی تو جنزادے الوان سے ضرور ملتی تھی۔ اس کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ جنات تو انسان سے اچھے ہی ہوتے ہیں۔ اگر جنزادہ الوان میری مدد نہ کرتا تو آج شاید میں خودکشی کر چکی ہوتی۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اگر الوان کبھی میری مدد نہ کرتا تو کیا میں آج زندہ ہوتی؟ ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔